باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج سنیچر ہے اور آج بروز منگل ہے اور 23 اپریل ہے 2024۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت برکت سے آپ صحیح و سلامت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے ناظرین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے اور اللہ رب العزت آپ کو شرافت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو میری یہ دعا ہے۔ اب میں چونکہ آج میرا چوتھا خطبہ ہے، یہ اصلاحات عامہ پر یعنی اخلاق کریمانہ، قرآن مجید نے اور اس اسلام نے، اللہ کی ذات پاک نے، اللہ کے رسول نے اور اس قرآن مجید نے، اس دین اسلام نے ہمیں ایک ایسا ضابطہ حیات دیا ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اور یہ صرف دین یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، داڑھی رکھ لیں، حج کر لیں، دین ہو گیا، یہ نہیں ہے دین۔ دین در حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنی مخلوق خدا ہے، سب سے زیادہ خاص طور پر مسلمان جتنے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان سے پوچھیں کہ ہم بھی ایمان کی شرطیں سناؤ، تمہیں آتی ہیں یا نہیں آتی، نماز آتی ہے یا نہیں آتی، یہ نہیں۔ وہ ایک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود ہے، قیامت آئے گی اور محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا رسول ہے، وہ مسلمان ہے اور اسی کعبے کو سجدہ کرتا ہے یا اسی کعبے کو ہی اپنا قبلہ سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ نے لوگوں کو یہ پرکھ کرنے کے لیے کہ آیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، صرف اتنا فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کا جواب دے پھر اسے یوں نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ بس اللہ نے یہ اتنی پرکھ فرمائی ہے، وہ مومن ہے یعنی وہ ایمان تو رکھتا ہے اللہ پر، وہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا ہے کہ اس نے سلام کا جواب دیا ہے، تو اس لیے اسے غیر مومن نہ کہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مومن والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ تو علاقہ حرب ہے یعنی جہاں جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں پرکھ کرنا ہوگی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، مگر دارالامن میں تو جو مسلمان ہیں تو ان کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، اور یہ تفرقہ بہت گناہ عظیم ہے۔ مسلمانوں میں جب تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم قوتیں مسلمانوں پر غالب آ جاتی ہیں، مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، دفاعی ہر قسم کی جو پالیسیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے ان لوگوں کی طرح تم نہ بنو جنہوں نے فرقے بنائے اور پھر اختلاف کیا۔
من بعد ما جاءہم البینات، جب کہ ان کے پاس یہ روشن دلیلیں بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ بھی اخلاق میں شامل ہے کہ مسلمان متحد رہیں۔ تو میں اس لیے اخلاق کا درس دے رہا ہوں اسی چیز کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف، ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ تفرقہ ڈالتے ہیں، یہ مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ہر ایک کا نظریاتی اختلاف ہے، اسے نظریات تک ہی محدود رکھو، ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو، اس طرح سمجھاؤ جیسے اللہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، دانائی کے ساتھ۔ دانائی کا مطلب یہ ہے، دو چیزیں ہیں دانائی کا، ایک تو یہ چیز مد نظر رہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ پر اگلا جو میری بات سن رہا ہے اس کی عقل کے مطابق، اس کی فہم کے مطابق بات کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگلا تو سرائیکی بات مشکل جانتا ہو، ہم انگلش بولنا شروع کر دیں، یا ہم اس کے ساتھ عربی بولنا یا فارسی بولنا شروع کر دیں، یا ثقیل اردو، یہ نہیں ہے۔ جو وہ جیسے وہ سمجھ سکے اس کی سمجھ کے مطابق اس سے بات کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ حقیقت کو پا سکے اس کو ایسے دلائل دیں جو دلائل اس کی سمجھ میں ہیں، تو اسے کہتے ہیں حکمت، بالحکمت۔ اور پھر اللہ فرمانے والموعظۃ الحسنۃ، اور خوش اخلاق نصیحت کے ذریعے، وجادلھم باللتی ہی احسن، اگر وہ تجھ سے مناظرہ کرے، بحث کرے تو اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بحث کر۔ جو اخلاق کو چھوڑ کر بد اخلاقی پر اترا ہے اسے چھوڑ دو، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اخلاق کے ساتھ اسے غیر کرو، نہیں تو چھوڑ دو۔ فساد نہیں کرنا، کیونکہ ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا تکونوا کالذین، یہ قرآن ہے، اسی پر عمل کرنا ہے نا ہم نے، ہمارے دین کی مذہب کی یہی قرآن کتاب ہے جو بے عیب ہے، جو بے شک ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے کہ آیا یہ، جیسے حدیثوں میں شک ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف تو نہیں ہے، سکہ ہے، راوی کیسے ہے، کتاب کے، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس دنیا کے شرقی سرے سے لے کر غربی تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھے، اللہ کی رحمت ہے کہ فی الحال وہ قرآن پر یقین رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں وہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو یہ آیت بھی میں بتا دوں، یہ آیت نمبر 105 شروع کر رہا ہوں، 106 تک پڑھوں گا، یعنی یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 105 106۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کو ان کے پاس یہ روشن دلیل ہے، یعنی ہماری آیات قرآن یہ بھی پہنچ چکا تھا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ہماری جو کتاب ان کے پاس پہنچ، جیسے کہ یہودیوں کے پاس تورات پہنچ چکی تھی، پھر انہوں نے اختلاف کیا، واختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، تو اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو ایسا ہم اختلاف کریں، آپس میں لڑیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور ایک دوسرے کی سیاسی معاشی قوت کو کمزور کریں اور پھر جہنم کی آگ میں جائیں، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ محبت اور پیار سے رہو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، کہ یوم تبیض وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن ان کو عذاب ہوگا جس دن چہرے سفید ہوں گے خوبصورت اور چہرے سیاہ بھی ہوں گے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے
ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو نا عذاب کا مزہ، جس بات پر تم کفر کرتے تھے، یعنی اسی بات پر تم تفرقہ پھیلاتے تھے اور تم ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جدا کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے، تو پھر چکھو اس عذاب کا مزہ، کیوں خواہ مخواہ جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں محبت سے رہو، پیار سے رہو، آپس میں اخلاق سے رہو، ایک رہو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ سنی ہے تو ہمارا بھائی ہے، شیعہ ہے ہمارا بھائی ہے، دیوبندی ہے تو ہمارا بھائی ہے، اگر وہ اہل حدیث ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں اہل حدیث، تو وہ یہ سوچتے ہیں کسی کی تقلید جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ تو یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، اور تو وہ پیار سے بریلویوں کو سمجھائیں۔ اور کچھ بریلوی لوگ ہیں کہ وہ پیر فقیر کو مانتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو کچھ ان کو چاہیے کہ ان دیوبندیوں کو کہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھائیں، اور جو چیز قرآن مجید میں ہے اس پر عمل کریں، اور جو چیز قرآن مجید میں نہیں ہے اپنی طرف سے نہ پڑھائیں۔ یہ ہے دین۔ تو میں اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہ تھی، مجھے ضرورت اس بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے یہ تقریریں کر رہا ہوں، وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن بھی فرما دیا ہے کہ وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر و آخرت پر، اور جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ صالح عمل ہیں۔ تو میں بھی اپنی بخشش کے لیے اللہ پر تو ایمان میں رکھتا ہوں، قیامت پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اگلی بات جو ہے یأمرون بالمعروف، مجھے نیکی کا حکم کرنا ہے، میں اپنی جزا کے لیے، آخرت سے نجات کے لیے، اللہ سے کچھ اس کی رحمت طلب کرنے کے لیے میں بھی اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو میں نے اتفاق کا حکم دیا ہے، اور پھر برائیوں سے روک رہا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ تو میں اب بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے آپس میں برتاؤ کی بات ہے، ہم نے کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں، کوئی چیز راہ خدا خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، فی السراء والضراء، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ چھپا کر اور ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اس لیے چھپا کر دیتے ہیں فقیر کو، یا تو اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ دیا، یا اس طرح دیتے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا، اس لیے چھپا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایک معزز شخص بظاہر وہ بیچارہ معزز ہوتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہم اس کو کوئی چیز دیتے ہیں اس طرح مٹھی میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ دوسری بات ہے اس لیے بھی ہم چھپا کر دیتے ہیں کہ ہم خیرات چھپا کر دیں، کوئی ہمیں خیرات دیتے ہوئے نہ دیکھے، تاکہ ہمارے دل میں یہ تکبر نہ ہو کہ یہ ہمیں بڑا سخی سمجھیں گے، تو اس لیے بھی چھپا کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر کر کے اس لیے دیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، چھپا کر دیتے، ظاہر کر کے۔ ظاہر کر کے اس لیے دیتے ہیں کہ ایک سائل آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، ہم اسے کوئی چیز ظاہری طور پر دیتے ہیں، سارے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں اگر یہ مطلب ہو کہ ہمارے دینے سے ہو سکتا ہے اس سائل کو کوئی اور بھی دے دے، یہ سائل کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ظاہر کر کے دیتے ہیں۔ یہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ،
اللہ کی جو ہے طرف اللہ کے نام پر لوگوں سے احسان کرنا، بھلائی کرنا، کچھ ان کو دے دینا، یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے۔ اگر آپ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اگر آپ کو ضرورت ہے نیکی کی کہ ہم نیکی کریں جنت میں جائیں، تو پھر یہ خرچ جو ہو سکتا ہے اپنی حسب توفیق ضرور کرنا چاہیے۔ نہ کریں تو جھڑک نہ دیں فقیر کو۔ اللہ نے فرما دیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دینا، نہیں ہو سکتا تو نہ ہو، انہیں کہیں گے معاف کریں۔ اور دوسری بات انفاق کے علاوہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے ہمیں غصہ لگ جاتا ہے، مگر ہم خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں۔ بات اس نے غصے کی ہے، غصہ تو ہمیں لگ رہا ہے، ہم بولتے نہیں۔ اس وقت تک خاموش رہیں جب تک غصہ رہے، اور جب دیکھیں کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے پھر اسے پیار سے سمجھائیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اور یہ ہے القاظمین الغیظ، اچھا والقاظمین یعنی غصے کو ضبط کرنے والے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وعافین الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ تو لوگوں کو ہم نے معاف بھی کرنا ہے، وہ کیونکہ اگر وہی جس نے غصہ کیا اگر ہم اس سے شکوہ کریں، بعد میں اسے کہیں، تو یا یہ ہے کہ ہم تعلق منقطع کریں، وہ پھر آ جائے وہ کہے جی میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر اسے اس انداز سے معاف کرنا ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے گلے لگائیں، اسے کہیں آپ میرے بھائی ہیں، میں نے کب آپ سے غصہ کیا، کوئی غصہ نہیں ہے مجھے، تو اس کو اس ہاں یہ بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر وہ کوئی عذر کرنے لگے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اسے فوراً روک دیں، نہیں مجھے تم پر کوئی شبہ نہیں ہے، آپ میرے دوست ہیں، خاموش ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ تو اس لیے پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ عذر نہ کر سکے ان کو عذر بنا دو۔ مقصد یہ ہے کہ متحد رہو کسی طرح، اگر ہم عذر نہیں بنا کر دیتے وہ بھائی ہم سے دور ہو جائے گا، وہ ہم سے کٹ جائے گا، وہ ہم سے شرمندہ ہوگا کہ میں ان کے حق میں غلطی کر چکا ہوں، تو وہ اب میرے ساتھ تعلق منقطع کر نہیں، تعلق منقطع نہیں کرنا۔ تو یہ تو کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قریبیوں پر احسان کرنا ہے، والدین پر احسان کرنا ہے، فقراء پر، سائلین پر، وہ جو ہمسایہ ہے اس پر احسان کرنا ہے، اور جو تمہارے گھر کے آدمی نوکر چاکر بیوی بچے ان کو بھی اچھا کھلانا پلانا، اگر اللہ دے دے، نہ دے تو جس طرح وہ کھا رہے تمہیں بھی ویسا ہی کھانا چاہیے، یوں نہیں کہ ہوٹل پر بیٹھ کر خود تو کڑھائی بنوا لی اور گھر دال بھی نہ ہو، ایسا کام نہ، ورنہ روز حشر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر روٹی کھانا جیسی گھر میں ہے، ہوٹل پر کھانا بھی ہے مجبور تو ویسے ہی کھاؤ، یعنی تمہیں یہ خیال ہے گھر میں سالن نہیں ہوگا بس روٹیاں لے لو، تم بھی ویسی روٹی کھاؤ اگر مجبور یا گھر میں نہیں جا سکتے۔ اگر تمہیں معلوم ہے گھر میں سبزی ہوگی تو پھر سبزی لے لو، تمہیں معلوم ہے گھر میں دال ہوگی تو وہی دال لے لو، جیسا گھر والے کھا رہے ہیں ویسا ہی کھاؤ۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ تو مقصد یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، پھر سن لیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ وعافین الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ایسی محبت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حوصلہ قرآن کی توہین کی اسے قتل کر دو، حوصلہ قرآن توہین کی اسے قتل کر دو، یہ قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے، یہ کعبے کو گرا دینے سے بڑا جرم ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جس نے جان بوجھ کر ایک جان کو قتل کیا، مومن کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی نہیں، ایک جان کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، اگر ایک جان کو قتل کر دیا تو فقتل الناس جميعا، تو اس نے میری پوری مخلوق کو قتل کر دیا ہے، پورے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور آپ پر پوری دنیا کے یعنی قتل کے فرد جرم عائد ہوگی، کیا تم پوری دنیا کے قتل کے فرد جرم اس بدلے کبھی جہنم سے نکل سکتے ہیں؟ تو اللہ کے بندے سوچیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ آیت
سورت مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، وہاں دیکھیں تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ، اور جائیں وَمَنْ أَحْيَاهَا، یہ کہیں کہیں جان کو بچا بھی تھا، فَأَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا انہیں میری پوری مخلوق کو بچا لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ طلب کرے کہ میں بیمار ہوں میں علاج کرتا ہوں، یا دیکھیں کہ کسی کا پیسے نہیں ہے تو آپ پیسے دے دیں اور علاج کریں، اور اس کی خون کی ضرورت ہے اسے خون عطیہ کے طور پر دیں، یعنی زندگی بچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ گویا تم نے ایک انسان کو بچایا، پوری کائنات کو بچا لیا، تو اللہ تمہیں اتنا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر ایک نفس کو قتل کیا، پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن مجید کے بڑے معجزے ہیں۔ بلا اس مسلمان کون ہے ایسا جو قرآن کی توہین کوئی نہیں کرتا؟ یہ ایک اور بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی کی وجہ سے توہین ہو جاتی ہے، تو وہ توہین کرنے والا بھی محسوس کرتا ہے، اسے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یعنی جنہیں ہمارے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس طرح تو محبت ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے، مگر قرآن پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ ضروری ہے۔ اور یہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کر کے تو ہم نے اپنی جنت حاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے قرآن مجید صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ بس ہر وقت یہ کرتے رہیں، ہم اپنی مرضی سے کام کریں، چلتے رہیں اپنی مرضی سے۔ وہ غصہ آ گیا تو ہم غصے روکے نہیں رکتے، اگر کسی سے کوئی محبت ہوگی خرچ کرنے لگے تو ہم ریاکاری کرتے ہیں کہ ہم بڑے سیٹھ ہیں، بڑے امیر ہیں، فضول خرچی کریں، اور اس طرح جو کرتے ہیں وہ بہت برا کام کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے، اللہ نے سورۃ نحل میں فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ آیت نمبر 8 ہے، سورۃ نحل ہے 14 سے 12، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ اللہ کی راہ ہے میان ربی کی، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور دوسرے بھی رستے بھی یہیں سے نکلتے ہیں۔ تو وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو بہت سو کو ہدایت کر دیتا۔ تو اللہ کی راہ میان ربی ہے۔ اگر آپ خرچ کرنے میں، لڑنے میں، صلح میں، محبت میں، چلنے میں، ہر کام میں اگر میان ربی اختیار کرتے ہیں تو یوں سمجھو آپ اللہ کی راہ پر ہیں۔ اگر میان ربی اختیار نہیں کرتے تو پھر اللہ کی راہ پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ مومنین سپارہ 18 میں ہے، میں کچھ آیاتیں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی جان چھوڑ دوں گا۔ تو میں آپ کو اخلاق سکھا رہا ہوں، آج میرا یہ چوتھا سبق ہے اخلاق کا، اخلاق کریمانہ۔ یہ ضروری چاہیے ہمیں کہ ہم پوری اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت خدا بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے ظالم نہ بن جائیں، رحمت خدا بنیں۔ ہمارا کوئی پڑوسی ہو، چاہے وہ ہندو بھی ہو، وہ کہے مجھے کوئی فکر نہیں کیونکہ میں مسلمان کے پاس بیٹھا ہوں، تو ہمارے عمل کو دیکھ کر خود غیر مذہب وہ ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر ہمارا نظریہ قبول کریں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کسی گھر میں مثال دیتا ہوں، وہاں پر گانے بجانے ہیں، وہاں پر ٹیلی ویژن ہے، اور ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہماری نماز، ہمارا قرآن پہنچ جائے، ان کے گانے بجانے ہمارے گھر میں نہ آئیں، تو ہمیں اس کے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سورۃ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سے مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ اپنی نماز میں خشیت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں نماز میں، ایک ہوتا ہے خشوع، دوسرا ہوتا ہے خضوع۔ خضوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خضوع یہ ہے کہ ہمارا جسم بالکل صاف ستھرا ہو، ہمارا جسم خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت جو ہے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت بنا کر آؤ، جتنا کر سکتے ہو، ہمارا لباس خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، ہمارا ذہن صاف ستھرا ہو۔ یہ تو خضوع ہو گیا۔ اور خشوع یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جائیں تو اللہ کی یاد ہو، یا اس سے محبت ہو، یا اس کا خوف ہو، یعنی عاجزی کریں۔
تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اب وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشیت کرتے ہیں، یعنی نہایت توجہ سے اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لغویات جو ہوتی ہیں عموماً ہمارے دیہاتوں میں تو ہوتا ہے ایسا، شہروں میں بھی پتہ نہیں ایسا ہو، دو آدمی بیٹھتے ہیں آپس میں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، زبانی کلام کرتے ہیں اور باقی لوگ ہنستے رہتے ہیں. یہ لغویات ہے. جو ایسی بات ہو جس کا فائدہ نہ دین کا ہو نہ دنیا کا، اسے لغو کہتے ہیں. تو جو مومن ہے وہ لغویات سے منہ پھیر لیتا ہے، لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتا. اگر کوئی لغویات بکی جا رہے ہیں وہ وہاں نہیں بیٹھتا، وہاں نہیں رکتا اور ہنستا نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے کہ تم ایک ایک لفظ جو ہے ہمارا کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، تو اپنے نام اعمال میں کیوں تم ایک لغویات کا بد کلامی کا اضافہ کر رہے ہو؟ تو میں روز حشر ان باتوں کا جواب دینا ہوگا. تو اس لیے والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون. اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں کیا کیا اللہ فرما رہے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون هم عن اللغو معرضون والذین هم فی الزکوٰۃ فاعلون. جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو اپنے فروج کی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کو خواہ کپڑا نہیں اتار دیتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ تو وہ کامیاب ہیں. والذین ہم الا علی ازواجہم، ہاں او ما ملکت ایمانہم، ہاں البتہ ان کی اپنی بیویاں ہیں تو ان پر کوئی ان کو ملامت نہیں ہے. تو پھر فاولئک هم العادون والذین لاماناتہم وعہدہم راعون. اور جو اپنی امانتیں ادا کر دیتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. ایسے لوگ ہیں جنت کے وارث، وہ جنت میں جائیں گے. وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے. تو آپ بھی ایسا کریں، امانت کو خیال نہ کریں، سائل کو جھنک نہ دیں، مقرون کو خواہ انتظار نہ کرائیں، باہر سے کوئی بلائے اسے انتظار نہ کرائیں. کوشش کریں اپنی دل میں تکبر پیدا نہ کریں، ریاکاری بالکل نہ کریں، اللہ کے بن جائیں اور اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. اور کسی سے غلطی ہو جائے وہ غلطی کی معافی مانگے تو پھر ان کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے. تو میں تو اپنی طور پر کوشش کر رہا ہوں جیسا بیان کر سکتا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں یا میرے بھتیجے بچے وہ جو ہیں، میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.